اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ایک حدیث پاک جو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7092 صفحہ نمبر 1156 1156 صفحہ نمبر اور حدیث نمبر 7092۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ مومن اور منافق میں ایک فرق مثال دے کر سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ مومن کی مثال کھیت جیسی ہے جسے ہوا جھونکے دیتی ہے، یعنی ہوا جھونکے دیتی رہتی ہے، جبکہ مومن پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو ہلتا جلتا نہیں ہے یہاں تک کہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کی تفسیر میں حضرت علامہ نجم الدین شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث نقل کر کے فرماتے ہیں کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ مومن کو اس کی جان و مال اور اہل و عیال میں مصیبتیں اور بیماریاں پہنچتی رہتی ہیں، جس سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں آپ اگر دیکھیں تو اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 155 اور 156 آیات کریمہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین و سامعین، جب مومن پر مصیبتیں آتی ہیں وہ ہلتا جلتا بھی ہے، ذرا سا جو ہے وہ اس کی زندگی میں جو ہے وہ اتار چڑھاؤ آتا ہے، اور لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس مصیبت، اس پریشانی، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یا تو اس کے گناہ معاف فرماتا ہے یا اس کے درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جیسا کہ ہوا کے جھونکوں سے جب کھیتی ہوتی ہے نا، تو ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، وہ کھیتی ہلتی ہے، اپنی جگہ سے ہلتی ہے۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جڑ سے اکھڑ جائے گی، یعنی اتنا زیادہ جھک جاتی ہے، یعنی جب ہلتی ہے، ہوا چل رہی ہوتی ہے، آندھی آ رہی ہوتی ہے، تیز ہوا، تو وہ بالکل جھک جاتی ہے، قریب ہے کہ وہ اکھڑ جائے لیکن وہ اکھڑتی نہیں ہے، وہ پھر اپنے مقام پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جیسا کہ ہوا کے جھونکوں سے کھیتی کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے، تو تکلیف، مصیبت، پریشانیاں جب مومن پر آتی ہیں، وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، یا اس کی نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے، یا اس کے درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے، وہ کبھی ہلتا جلتا نہیں ہے، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے، جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شمار ایمان والوں میں رکھے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر ہے 33۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔
اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ اسے شیئن پڑھیں گے، وف کی صورت میں شیئا پڑھا جائے گا، اور بلکہ شیئاؤں پڑھا جائے گا کہ ناظرین حمزہ پر دو زبر کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا، شیئاؤں۔ اور اگر یہاں وقف کریں گے تو شیئا پڑھیں گے کہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ لام الف لا اس کا معنی ہے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں رکنا بہتر نہیں ہے۔ نہرن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں نہرا پڑھا جائے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 33 لکھا ہوا ہے، اور ناظرین آیت نمبر 33 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ کلتا ایک کلمہ، الجنتین دوسرا، آتت تیسرا، اکلا چوتھا، اور اس کے بعد واو پانچواں، لم چھٹا، تظلم ساتواں، من آٹھواں، شیئن نواں، فجرنا دسواں، خلالہ جو ہے وہ 11واں، نہرا 12واں۔ کل یہاں پر 12 کلمات موجود ہیں۔ ناظرین ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ کلتا الجنتین، کلتا میں تا پر زبر ہے، اس سے الجنتی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ ہم کس طرح پڑھیں گے؟ کلتا الجنتین آتت، اکلا علیحدہ ہے، ہا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے اکلہا، آتت اکلہا، ولم تظلم، ولم تظلم منہ، تظلم میں میم ساکن ہے، اسے منہ کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ ولم تظلم منہ، من علیحدہ ہو علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے منہ۔ منہ میں نون ساکن ہے، اس کے بعد ہا حرف حلقی آ رہا ہے، تو نون ساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا، اخفا یا غنہ نہیں کیا جائے گا۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور یہاں وقف پڑھیں گے تو شیئا پڑھیں گے، ملا کر پڑھنے کی صورت میں شیئاؤں، کیونکہ حمزہ پر دو زبر کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ شیئاؤں وَفَجَّرْنَا، شیئاؤں وَفَجَّرْنَا، فجرنا میں را ساکن ما قبل جیم پر زبر ہے، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا، خلالہ علیحدہ ہے، ہما علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے خلالہما۔ خلالہ میں لام پر کھڑا زبر ہے، اسے کھڑا زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، الف مدہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ نہرن، یہاں وقف پڑھیں گے تو نہرا پڑھیں گے، را پر دو زبر کی تنوین ہے، تو اسے پر کر کے پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں بھی، اور وقف نہ کیا جائے تب بھی اسے پر کر کے پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلتا الجنتین، آتت اکلہا، ولم تظلم
منہو شیئا وفجرنا خلالهما نہرا. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھ چکے ہیں۔ اب اس میں اسما کتنے ہیں ذرا دیکھیے۔ کلتا ایک اسم، پہلا اسم ہے کلتا، اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنتینی یہ دوسرا اسم ہے، تیسرا ہے اکولا، اور یہ ہا ضمیر یہاں نمبر 1 آئے گا، ہو ضمیر نمبر 1 آئے گا، شیئن چوتھا، اور پانچواں ہے خلالہ، یہاں نمبر 1 آئے گا ضمیر، اور نہرا چھٹا۔ تو کل 6 اسما ہیں۔ نمبر 1 کلتا، نمبر 2 الجنتین، نمبر 3 اکولا، نمبر 4 شیئن، نمبر 5 خلالہ، نمبر 6 نہرا۔ ناظرین 6 اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل آتت، پہلا فعل ہے آتت، دوسرا ہے تظلم، تیسرا ہے فجرنا۔ تو 3 افعال ہیں، آتت، نمبر 2 تظلم، اور نمبر 3 فجرنا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے لم، تیسرا ہے من، واو گزر چکا ہے، تو 3 حروف ہیں، واو، لم، اور نمبر 3 من۔ 6 اسما، 3 افعال، 3 حروف، تو کل ملا کر 12 کلمات ہوئے۔ اب آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب، اور پہلا اسم ہے کلتا۔
یہ تثنیہ مؤنث غائب کی ضمیر منفصل ہے، تثنیہ مؤنث غائب کی ضمیر منفصل ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے یہ دونوں یا وہ دونوں یا دونوں، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ جنتینی، جنتینی جنت کی تثنیہ ہے، دو تثنیہ آتی ہیں، جنتان اور جنتین۔ تو جنت کہتے ہیں باغ کو، جنتان اور جنتین دو باغ، لیکن اصطلاحی اعتبار سے دیکھا جائے تو جنت وہ مقام کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے بنا رکھا ہے۔ پھر اس کے مختلف درجات ہیں، تو اسی لیے جنت ایک نہیں، اس کے مختلف درجات ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر کہا جنتین، دو جنتیں ہیں، تو جنت ایک جنت، جنتین دو جنت، جنتان یا جنتین دو جنت۔ تو جنت عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اکولا، اکلو کا معنی کیا ہے؟ اکل، اکل کا معنی یہاں پر ہے پھل۔ ویسے ناظرین اکلن کا معنی ہوتا ہے کھانا، ٹھیک ہے نا، پھل کو بھی کھایا جاتا ہے، تو اسی لیے اکل کا معنی یہاں پر ہے پھل۔ شیئن، کوئی شے، کوئی چیز، اشیاء اس کی جمع ہے، شیئن ایک شے، ایک چیز، اشیاء بہت سی چیزیں، بہت سی اشیاء۔ شے اور اشیاء یہ دونوں کے دونوں اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں، شے اور اشیاء۔ خلالہ، خلالہ کا معنی کیا ہے؟ درمیان، خلالہ کا معنی ہوتا ہے درمیان۔ اس کے بعد ہے نہرا، اس کے بعد ہے نہرا، نہر کہتے ہیں نہر کو، عام طور پر ہم نے پہلے بھی کہا کہ عام طور پر اردو میں نہر کہا جاتا ہے، تو یہ نہر نہیں ہوتا، نہر ہی ہوتا ہے۔ اس کی جمع انہار اور انہر آتی ہے، نہر ایک نہر، ایک دریا، انہار اور انہر بہت سی نہریں یا بہت سے دریا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ آتت، فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے وہ لائی یا وہ لائے، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے تظلم، یہ اصل میں تھا تظلمو، یہ اصل میں تھا تظلمو، تظلم یہاں پر ناظرین جو ہے وہ یعنی فعل مضارع معروف ہے اور صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اصل میں تھا تظلمو، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ اس کا معنی ویسے ظلم کرنے کے آتا ہے، لیکن یہاں پر کم کرنے کے معنی میں ہے، کیونکہ ظلم بھی نا ایک طریقے سے کمی ہوتی ہے۔ ظلم کا جو یعنی اس کا جو اپوزٹ آتا ہے وہ آتا ہے عدل۔ عدل کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بھی شے کو اس کے مقام پر رکھنا، اور ظلم ہوتا ہے کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، یعنی کمی کر دینا۔ تو یہاں پر کم کرنے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی کہ وہ کم کرتی ہے یا وہ کم کرے گی، یا وہ کم کرتا ہے یا وہ کم کرے گا، لیکن اب یہاں پر لم داخل ہے۔ لم فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو آخر کو جزم دیتا ہے۔ تظلمو تھا، آخر میں میم پر جزم آیا، سکون آیا، تو لم تظلم ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کرتا ہے، تو لم تظلم کا معنی کیا ہوگا؟ اور کم نہیں کیا، اور کم نہیں کیا۔ فجرنا، فجرنا فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہے ہم نے جاری کی، ہم نے جاری کیا یا ہم نے جاری کی۔ اب چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور لم ہم آپ کو بتا چکے ہیں، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کرتا ہے اور مضارع کے آخر کو جزم دیتا ہے۔ من کا معنی ہے سے، اور من وعن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کوئی بات کسی کو بتائیں، کسی کے سامنے کوئی بات، واقعہ یا کہانی بیان کریں اور اسے A to Z سب معلوم ہو، تو وہ کہتا ہے نا کہ من وعن مجھے یہ بات معلوم ہے، یعنی A to Z مجھے یہ بات پتہ ہے۔ بہت سے لوگ اس کو من وعن پڑھتے ہیں، من وعن نہیں ہوتا، من وعن ہوتا ہے۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں 6 اسماء، 3 افعال، 3 حروف، کل ملا کر 12 کلمات ہوئے۔ 12 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں، بلکہ یہاں پر میں اور بھی عرض کروں کہ ظلم یظلم ظلمن، ظلم عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، فلاں نے مجھ پر ظلم کیا کہا جاتا ہے نا۔ تو 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جنت، نمبر 2 شے اور اشیاء، نمبر 3 من میں من وعن، نمبر 4 لم تظلم میں ظلم۔
ظلم اس کا مصدر ہے۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں۔ کاف لام زیر کل، تا لام زبر تل، کل تل، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، تا یا زبر تئی، نون زیر نی، کل تل جنتینی، حمزہ کھڑا زبر آ، تا زبر تت، آتت، حمزہ پیش او، کاف پیش کو، لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، اکولہا، واو زبر وا، لام میم زبر لم، تا زوا زبر تز، لام میم زیر لم، ولم تظلم، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، ولم تظلم منہ، شین یا زبر شئی، حمزہ واو دو زبر اوں، شئی اوں، واو زبر وا، فا جیم زبر فج، جیم را زبر جر، نون الف زبر نا، وفجرنا، خا زیر خی، لام کھڑا زبر لا یا لام الف زبر لا، لام زبر لا، ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، خلالہما، نون زبر نا، ہا زبر ہا، را دو زبر رن، نہرن، یہاں وقف کریں گے تو نہرا پڑھیں گے۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالهما نہرا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے عام طور پر آپ نماز تراویح میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ کلتا دونوں، الجنتین باغ، آتت لائے، اکلا پھل، ہا اپنے، وا اور، لم تظلم کم نہ کیا، من سے ہو اس، شیئن کچھ، وا اور، فجرنا ہم نے جاری کی، خلالہ درمیان، ہما ان دونوں کے، ان دو جنتوں کے، نہرا نہر۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ دونوں باغ خوب پھل لائے اور پیداوار میں کوئی کمی نہیں کی، اور ہم نے ان کے درمیان دریا رواں کر دیے تھے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین جو ہم آج عرض کریں گے آیت نمبر 32 سے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ یہاں پر ناظرین فرمایا کہ
اور آپ انہیں ان دو مردوں کا قصہ سنائیے جن میں سے ایک شخص کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ عطا فرمائے تھے جن کے چاروں طرف ہم نے کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی تھی اور ان دونوں کے درمیان ہم نے کھیت پیدا کیے تھے۔ اب ناظرین، اس قصے کو بیان کرنے سے مقصود یہ ہے، مقصد کیا ہے کہ مالدار کافر اور مالدار مومن دونوں کے دنیا میں جو ناظرین دنیا میں مطلب ایک زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ ہے اور دونوں کے جو طور طریقے ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے، کیونکہ کفار اپنے مال و متاع اور اپنے دنیاوی مددگاروں کی وجہ سے فقراء مسلمین کے سامنے فخر اور تکبر کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو جو مال اور متاع ملے وہ اس کو محض اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتے ہیں۔ ہمارے سامنے اس طرح کئی مثالیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مال و متاع تھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام کے پاس مال و متاع تھا، کیا تھا؟ وہ یہی فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل۔ وہ اپنی محنتوں کو یا اپنا جو ہنر ہے اسے خاطر میں نہیں لاتے، اور اس کے برعکس آپ دیکھیں فرعون مال و متاع آیا، حکمرانی ملی تو انی انا اللہ، وہ کہہ اٹھا کہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں۔ اسی طریقے سے قارون کو جب مال و متاع ملا تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھے کسی اور نے عطا نہیں کیا، یہ تو میرے پاس ایک علم ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ مال و متاع عطا ہوا۔ تو یہاں پر دونوں کے درمیان جو ڈفرنس ہے اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا۔ اچھا، اب یہاں پر علماء یہ بھی لکھتے ہیں اس کے شان نزول میں، مقاتل بن سلیمان نے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 2 بھائیوں کی خبر دی جو اپنے باپ کی طرف سے مال کثیر کے وارث ہوئے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں وہ 8000 دینار کے وارث ہوئے تھے، ان میں سے ایک مومن تھا، اس نے اپنا حق وصول کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کیا۔ دوسرا بھائی کافر تھا، اس نے اپنا حق وصول کیا اور اس سے وہ 2 باغ بنا لیے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کچھ خرچ نہیں کیا۔ پھر بعد میں ان دونوں بھائیوں کا جو حال ہوا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مثال دی اور پچھلی امت کے کسی شخص کے حال کی خبر نہیں دی تاکہ آپ علیہ السلام کی امت دنیا میں بے رغبتی کرے اور آخرت میں رغبت کرے، اور ان آیتوں کو بطور نصیحت رب کریم نے بیان فرمایا۔ جنت اور اس کے مقلوب کا معنی کیا ہے؟ اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے 2 مردوں میں سے ایک کو انگوروں کے 2 باغ عطا فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے باغ کے لیے جنت کا لفظ استعمال فرمایا۔ اب دیکھیں نا، فرمایا کہ جعلنا لأحدہما، ہم نے ان دونوں میں سے ایک کو جنتین من اعناب، ہم نے انگوروں کے 2 باغ عطا فرمائے۔ اور یہاں پر ناظرین ظاہر ہے کہ باغ کو جنت کہا گیا۔ جنت کا مادہ جو ہے وہ جیم نون نون ہے، ہم اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس کا معنی ہے ستر، یعنی چھپانا، چھپنا، یعنی کوئی چیز چھپی ہوئی ہو تو اسے جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے عام طور پر ظاہری طور پر نہیں دیکھ پاتے۔ تو باغ کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ گھنے درختوں اور ان کے سائے کی وجہ سے اس میں چیزیں چھپ جاتی ہیں۔ جب رات کا اندھیرا بہت زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں جن اللیل، قرآن کریم میں ہے فلما جن علیہ اللیل، کہ جب اس پر رات گھیری ہو گئی۔ تو جن اللیل کہتے ہیں جنون بھی ایک خفیہ بیماری ہے، دل کو جنان کہتے ہیں، وہ بھی سینے میں مخفی ہوتا ہے۔ قبر کو بھی ناظرین اس سے وہ کیا جاتا ہے جنین، یا اس طرح کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں مردہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کفن کو بھی اسی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ روح کو بھی جنان کہتے ہیں کیونکہ وہ جسم میں چھپی ہوتی ہے۔ بچہ جب تک پیٹ میں ہے تو اس کو بھی جنین کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ پیٹ میں چھپا ہوا ہے۔ ڈھال کو جن اور جنہ کہتے ہیں کیونکہ وہ حملے کے لیے ستر ہے۔ بچانے والے ہتھیاروں کو الجنہ کہتے ہیں۔ دوپٹے کو بھی الجنہ کہتے ہیں کیونکہ وہ سر کے بالوں کو چھپا لیتا ہے۔ الجن اللہ کی ایک مخلوق ہے جو انسانوں کی آنکھوں سے چھپی رہتی ہے۔
الجان جو ہے وہ جنات کے باپ کو کہتے ہیں۔ الجان سانپ کی ایک قسم ہے جس کی آنکھیں سرمگی ہیں۔ جس جگہ کھجور کے درخت ہوں اور دیگر درخت ہوں اس کو الجنہ کہتے ہیں۔ ناظرین یاد رکھیں کہ جن یعنی جیم نون نون یہ مادہ ہے، سے اگر الٹ دیا جائے تو یہ لفظ نج ہے۔ نجت القرح اس کا معنی ہے زخم رسنے لگا، زخم رسنے لگا۔ نج الشیء من فی اس کا معنی ہے کہ منہ سے کلی کر دی، اور نج فی رأی اس کا معنی ہے کہ اس کی رائے مسترب ہے۔ تو یہ ناظرین جو جیم نون نون مادہ ہے اس کا جو اوریجن ہے، اس کے ہم نے جو ہے وہ کئی اعتبار سے جو معنی ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ دو باغوں کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دو باغوں کی یہ صفت بیان فرمائی کہ ان کو کھجور کے درختوں نے گھیرا ہوا ہے، اس لیے حففناہما بنخل کے الفاظ ہیں۔ آپ دیکھیں نا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ جنتین من اعناب کہ کھجور کے انگور کے دو باغ عطا فرمائے، وحففناہما بنخل جن کے چاروں طرف ہم نے کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی اور ان دونوں کے درمیان ہم نے کھیت پیدا کیے۔ ناظرین اس پر انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلہ والا سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابرش بات کر رہی ہیں؟ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون بات کر رہی ہیں؟ عبدالہادی۔ جی عبدالہادی بات کر رہے ہیں۔ جی کیسے ہیں بیٹا، خیریت سے ہیں؟ کیا خیریت سے ہیں آپ؟ لاولپنڈی سے۔ راولپنڈی سے بات کر رہے ہیں۔ چلے سبق و ترجمہ سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلتا الجنتین آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما خواہ بیٹا وفجرنا خلالهما نهرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے سنایا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب راولپنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ عروج تانبیہ والا سے۔ جی سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں فیڈ بیک جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں اور ہمارا سوشل میڈیا بھی جوائن کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ اس پروگرام کا کوئی بھی EP دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.